اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، پروگرام فیضان رمضان کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض نقشبندی، الحمدللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ہائی لائٹ ضرور کر دوں۔ توبہ کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے، ان سے ہوں گے چند سوالات بھی اور انشاءاللہ تعالی ان سے جوابات بھی سنیں گے۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ کریم کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میں دعوت تلاوت دینے جا رہا ہوں۔ زینت القرہ جناب قاری محمد عمران عاشق قادری صاحب تشریف لائیں، اللہ کریم کے مقدس کلام سے اس محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کے مقدس کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے قاری محمد عمران عاشق صاحب قادری۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ روزانہ کی صورت میں مجھے ایک علامہ صاحب کا عمل یاد آ رہا ہے کہ وہ کہا کرتے کہ جب میں رات کو چارپائی پہ سوتا تو میں سارے دن کے جو معمولات ہیں ان کا انالیسز کرتا، تجزیہ کرتا کہ میں نے آج دن میں کون کون سے کام کیے ہیں، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے۔ پھر رات کو جب سوچتا تو وہ کہتے میں نادم ہوا کرتا، مجھے خیال آتا کس کا دل دکھایا ہے،
کون سی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کون سا برا عمل کیا ہے، کس کام میں میرا اللہ ناراض ہے، کس کام میں میرا اللہ راضی ہے۔ معزز ناظرین، اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی پوری زندگی کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قدم قدم پہ اس خلاق العظیم جس کا ہم رزق کھاتے ہیں، جس کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے پہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج مل کر یہ عہد کریں، اللہ کریم اپنے پیاروں کا صدقہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما جو ہم سے جان بوجھ کر ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو بھی معاف فرما جو ہم سے بھول چوک میں ہوئی ہیں، اور اسی طرح اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت دن کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں تا دم زندگی آقا کونین روح کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرما۔ معزز ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے باخبر دنیا نیوز۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر دنیا نیوز کے ساتھ فیضان رمضان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سہیل ریاض نقشبندی۔ آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ مجھے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت ہیں، مایہ ناز شخصیت ہیں، آپ عالم دین ہیں، سید السادات فخر السادات جناب سید رضی الحسن شاہ صاحب قادری، آپ تشریف لائے ہیں۔ صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک حسین و جمیل نعت کا۔ میرے ساتھ ہمارے مہمان نعت خان تشریف فرما ہے جناب غیور امجد قادری صاحب۔ گزارش کروں گا کہ آپ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے
انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، زخم دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہایت ہی حسین انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہے تھے اور حضور کو اپنے دل کے احوال سنا رہے تھے ہمارے معزز مہمان نعت خوان جناب غیور امجد قادری صاحب۔ معزز ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے کہ میں اپنے سید شہزادے صاحب علامہ صاحب سے آپ کا تعارف بھی کرواؤں اور آپ سے چند گزارشات بھی کروں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے سامنے کہ آج کا ہمارا ٹاپک توبہ کے حوالے سے ہے، تو علامہ صاحب سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ آپ جناب سید السادات فخر السادات صاحبزادہ سید رضی الحسن شاہ صاحب مدظل العالی آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ناظرین کو بتائیں کہ توبہ کیسے کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ماشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین حضرات، میں باخبر دنیا نیوز کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں، اور بطور خاص محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا
سہیل ریاض نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو آپ کا کہ آپ سب احباب نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا اور دعوت حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ احباب ذی وقار، توبہ ایک بہت اہم کام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش نصیبوں کو یہ توفیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو اس کے لیے نیکیاں آسان کر دیتا ہے اور توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرنا مطلب اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں، آس پاس میں، ہمارے ہاں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہم اگر گناہوں سے بچنا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، مگر حدیث طیبات میں توبہ کی جو فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، روایات و حکایات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے کیا فضائل و برکات ہیں، تو یقیناً ہر درد دل رکھنے والا زندہ ضمیر انسان وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی، اپنے مالک سے دور ہو گیا تھا، میرا مالک تو پھر بھی مجھے بلا رہا ہے، پھر موقع دے رہا ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ساری زندگی گزر گئی ہماری، ساری زندگی گزر گئی ہے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے کرتے، مگر میرے مالک نے اپنی نعمتیں اس طرح سے نہیں چھینی، میرے مالک نے اس طرح سے ہمارے رستے میں رکاوٹیں نہیں پیدا کی۔ ہم نے جتنے گناہ کیے، کسی ایک گناہ کی بھی سزا ہمیں نہیں ملی یہاں پہ، مگر میرا رب عطائیں پھر بھی بڑھاتے جا رہا ہے، بڑھاتے جا رہا ہے۔ واہ واہ۔ اتنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ میں جب اپنے احباب میں بیٹھتا ہوں نا، عموماً میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے کے وقت کے لوگوں کا حساب کتاب آسان ہوگا، لیکن جس وقت سے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا حساب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہ اس دور میں، اس وقت میں اللہ کی جتنی نعمتیں زیادہ ہیں، کسی زمانے میں بھی اتنی نہیں ہوئی، نہیں کسی زمانے میں۔ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، ہم جس نعمت کو چاہتے ہیں حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی آسانی سے ہمیں اویل ہو جاتی ہے۔ پچھلے لوگوں نے تو اس کے خواب تک بھی نہ دیکھے تھے، لیکن ہمیں وہ نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنے سوالات بھی زیادہ ہیں، اس کی پرسش بھی اسی طرح سخت ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرنی ہوگی، اللہ توبہ کو تھام کے اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، نعمتیں اور بڑھا دے گا۔ تو علامہ صاحب، میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ توبہ پر ثابت قدمی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، توبہ واقعی جب ہم توبہ کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بندے کا ضمیر بندے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، بندے کا نفس بندے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، توبہ کر بھی لیتے ہیں، مگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے توبہ پہ استقامت نہیں ملتی، ہم توڑ دیتے ہیں توبہ کو۔ آئیے اس ضمن میں ایک بہت پیاری حکایت بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کی یہ ایک فرمودات بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے، تو لیکن توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سوئے ہیں، آپ کی توبہ کا سبب کیسے بنا؟ آپ سو رہے ہیں تو سوتے میں آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہے، اس کے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور وہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے چھتوں کے اوپر سے ڈھونڈ رہا ہے، چھتوں کے اوپر سے۔ اللہ۔ آپ نے فرمایا بندے خدا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، وہ میں تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، جب اونٹ گم ہو جائیں تو وہ چھتوں سے نہیں ملا کرتے، وہ تو صحراؤں سے ملا کرتے ہیں، تو کہاں آ گیا ہے؟ تو اس جواب دینے والے نے جواب دیا، کہا حضرت اگر اونٹ گم ہو جائے
تو وہ گھروں کی چھتوں سے نہیں ملتے. تو یاد رکھیں کہ اگر خدا کو پانا ہو تو وہ بھی نرم و نازک بستروں پہ نہیں ملا کرتا. واہ واہ واہ. وہ بھی نرم و نازک بستر پہ نہیں ملتا. آپ نے چھوڑی اسی وقت بادشاہت کو اور آپ نے جنگلوں کی طرف رخ کر لیا اور زہد و تقوی اختیار کر لیا اور آپ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے. سبحان اللہ. آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آگے کہتا ہے حضور میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہوں. حضرت مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا بندے خدا، جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ بن جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. اللہ. کہنے لگا حضور یہ بڑا ناممکن سا کام ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دوں؟ وہ تو نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے فرمایا بندے جب اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتا تو اس کی نافرمانیاں چھوڑ دے، توبہ کر لے. واہ سبحان. آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا اے بندے جب تیرا گناہ کا پکا ارادہ بن جائے اب گناہ کر ڈالنا ہے تو فرمایا پھر تو ایسے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے اپنے آپ کو باہر نکال دے. واہ. کہنے لگا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں چدر جاؤں گا، فوق میں، یمین میں، تحت میں، خلف میں، قدام میں، ہر طرف اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کا ملک ہے. حضرت میں اللہ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، اسی کے ملک میں بھی رہتا ہے اور پھر اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے، سوچ جس کو. فرمایا جب تیرا گناہ کا ارادہ بن جائے تو ایسا کر کہ اپنے آپ کو اتنا چھپا لے، اتنا چھپا لے، اتنا چھپا لے اور گناہ کر لے، اتنا چھپا لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ نہ سکے. کہنے لگا حضور یہ بھی ناممکن ہے، میری مالک کی ذات تو واللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں پیدا ہونے والی بات کو جان لیتا ہے. سبحان اللہ. میں تو اتنا بڑا وجود کیسے چھپ جاؤں گا؟ واہ واہ. آپ نے فرمایا دیکھ کتنی بری بات ہے، تو اپنے آپ کو اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتا اور گناہ کرتا پھرتا ہے. شاہ صاحب کیا ہی خوبصورت آپ نے بات کی. وہ غفور و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا نوازش کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے. جب بھی کوئی بندہ خدا اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو وہ پروانہ جاری کر دیتا ہے کہ ہم نے تجھے تیرے گناہوں کی معافی عطا کر دی ہے. میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو اس سوال کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، جو بھی گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ فرماتا ہے 70 بار توبہ کر، 70 بار توبہ توڑ کر پھر توبہ کر، میں پھر تیرے گناہ معاف کر دوں گا. میں علامہ صاحب سے، شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ بعض لوگ اس نیت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں کہ میں پھر توبہ کر لوں گا، تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں. ہاں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ توبہ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ عموماً جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے، پھر توبہ توڑنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آخری دفعہ یہ گناہ کر رہا ہوں. وہ آخری دفعہ نہیں ہوتی، وہ ابتدا تو ہو سکتی ہے، آخری نہیں ہو سکتی. یہ شیطان کی بہت بڑی ہیلا بازیاں ہوتی ہیں. اور توبہ کے راستے میں شیطان کی طرف سے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ لمبی امید ہے. وہ انسان کو لمبی امید دلاتا ہے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے، ابھی اتنا ٹائم باقی ہے، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی یہ گناہ کر لے رب کو راضی کر لوں گا، رمضان آ جائے گا، رمضان میں رب کو راضی کر لیں گے. بھائی نہ کسی نے رمضان کو دیکھا ہے. جب موت آتی ہے نا، موت آتی ہے تو پھر رمضان اور شوال دیکھ کے نہیں آتی، اس کا وقت تو مقرر ہے. تو موت سے پہلے ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کر کے توبہ کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا کہ یہ لمبی امیدیں اور گناہ کا مزہ لینے کے لیے ہم توبہ کو توڑ دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، توبہ کی توفیق کیا پتہ پھر نصیب ہو کہ نہ ہو. گناہ کی حالت میں اگر ہماری موت آ گئی، جس میں فرمایا جاتا ہے کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھے گا. تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ ہم ایک تو لمبی امیدیں نہ باندھیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا پیام میں اجل آ جائے اور توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس نیت سے گناہ کریں کہ توبہ کر لیں گے، نہیں، اس نیت سے توبہ کریں
اس انداز سے توبہ کریں، کیا پتہ کہ ہمارا اگلا سانس آخری سانس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی کم وقت میں قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں بہت زیادہ اچھی باتوں سے محظوظ فرمایا۔ اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے تعلق رکھنے والے، یورپ سے تعلق رکھنے والے ایک دوست وہ بات سناتے ہیں، کہتے ہیں میں آؤٹ آف کنٹری یورپ میں ایک بیکری پر گیا، جنرل سٹور پہ، وہاں پر جا کر میں نے ایک کولڈ ڈرنک خریدا، کولڈ ڈرنک کھول کر پینے لگ گیا۔ مجھے گھر سے ایک کال آتی ہے کہ تیری والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اس کولڈ ڈرنک کا بل پے نہیں کیا تھا۔ جب مجھے کال آئی کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ کہتے ہیں آپ پہ سے باہر ہو گیا، اب مجھے فکر نہیں ہے کہ میں نے بل دینا یا نہیں دینا، میرے ذہن میں نہیں رہا، جلدی میں باہر نکلا تو مجھے عملے نے روک لیا۔ انہوں نے روک کر کہا کہ آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ چور ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی وضاحت کی، ایکسپلینیشن کے بعد بھی انہوں نے مجھے کہا کہ تو چور ہے۔ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بس جلدی میں نکلا، مجھے یہ ٹریجڈی آئی ہے، مجھے یہ معاملہ ایسا بنا کہ مجھے کال آئی ہے اور میں جلدی سے جا رہا تھا، اس لیے میں پے نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا نہیں تو نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑی وضاحتیں دی ہیں لیکن میرے نام کے ساتھ ٹیگ لگ گیا کہ یہ چور ہے، اس نے ایسے کیا ہے۔ مجھے میاں صاحب کا کلام یاد آ گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا، توبو اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کیجئے کہ اس کی بارگاہ میں پھر ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہ نہ ہو۔ اگر ایسی توبہ ہوگی تو پھر وہ مالک تیرے 70 گناہ کیا ہیں، تیرے 70,000 گناہ بھی ہوں گے نا تو وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ کامل توبہ کی جائے، کامل اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کی جائے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام۔